میرے بھائیوں، سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ احباب ذی وقار، اس آیہ پاک کے 5 اقوال ہے کہ اس آیہ پاک کی تفسیر کیا ہے۔ سچ لے کر تشریف لانے والے سے کیا مراد ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی اس سے کون مراد ہے۔ 5 اقوال ہے، اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے سے مراد آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان کی تصدیق کرنے سے مراد جو ہے وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، تفاسیر سے ثابت ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری شان پر کہ تمہاری صحابیت جو ہے، جو آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آگے رحما، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور ایک مقام پر اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اب غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جس کے سامنے بھی آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، تو ہر کسی نے دلیل مانگی یا کوئی معجزہ مانگا، لیکن ایک واحد ذات، ایک واحد شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کلمہ پڑھو، تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوال کیے، آپ نے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں کیا کہ آقا میں آپ کا کلمہ تب پڑھوں گا، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجئے، آپ مجھے کوئی دلیل دیجئے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی،
کوئی دلیل نہیں مانگی. اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے. 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری ولادت جو ہے، پیدائش جو ہے، آپ کی پیدائش سے 2.5 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ ابو قحافہ کے بیٹے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا کے ساتھ بہت ہی محبت تھی، بڑی ہی الفت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کوئی بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نظریں جھکا کر اس بات کو تسلیم کر لیا. یہ نہیں عرض کی آقا یہ کس طرح سے ہے، کیسے ہے، یہ بات نہیں کی. بس محبوب نے فرمایا اور بس اس بات پر عمل کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 تمنائیں تھیں. 3 تمنائیں تھیں. پہلی جو تمنا تھی نا، وہ تمنا یہ تھی کہ سامنے میرے یار کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں. بس محبوب کے چہرے کو میں دیکھتا رہوں، یہ ابو بکر کی تمنا تھی. اور ایک تمنا ابو بکر کی یہ تھی کہ میری جو جان ہے وہ میرے محبوب کے اوپر قربان ہو جائے، اور میرا مال و دولت جو ہے، میری اولاد میرے محبوب کے اوپر قربان ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے ساتھ بڑی ہی محبت کرتے تھے، بڑی ہی ان کے ساتھ الفت رکھتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم بازار کے اندر جا رہے ہو تو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کہ کہیں تمہارے پیچھے میرا ابو بکر تو نہیں آ رہا، کہیں تمہارے پیچھے میرا ابو بکر تو نہیں آ رہا. اگر تمہارے پیچھے میرا ابو بکر آ رہا ہو تو ابو بکر کو آگے کر دیا کرو، خود پیچھے ہو جایا کرو، خود پیچھے ہو جایا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی. شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، مسجد اقصی کی سیر کی، جنت کو دیکھا اور اللہ کے ساتھ ملاقات کی. جب واپس تشریف لائے نا تو ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر مذاق میں سوال کرتا ہے، اے محمد بن عبداللہ، آج کوئی نئی بات تو سناؤ، آج کوئی نئی بات تو سناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر رہا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کی سیر کی، اور میں نے سیر اس طرح سے کی کہ جب میں یہاں سے گیا تو میرا بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور میں واپس تشریف لے آیا. ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، لو جی اب ایک بات مل گئی ہے، اب جا کر نا شور و گل کرتا ہوں، جا کر کے دیکھو کہ جس کو تم نبی مانتے ہو وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. ابو جہل جو ہے وہ جاتا ہے، سیدھے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا جاتا ہے، جا کر دستک دیتا ہے. جب دستک دیتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لاتے ہیں. تو ابو جہل پوچھتا ہے کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام تک کی سیر کر آیا
میں نے 7 آسمانوں کی سیر کر لی ہے جی، میں نے اللہ سے ملاقات کی راتوں رات کچھ لمحے میں، کیا یہ بات تم مانتے ہو؟ کیا یہ تم بات مانتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات ماننے والی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو جہل کو اب بات مل گئی جی، انہوں نے کہا لو جی کام بن گیا میرا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کہتا ہے کہ بھائی پھر سن لو، پھر جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، تمہارا جو دوست ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات جنت کی سیر کر رہا ہے، میں اللہ سے ملاقات کر آ گیا ہے، تمہارا جو نبی ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو جہل سن، اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے حق فرمایا ہے، انہوں نے حق فرمایا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ابو جہل تو نے کہا تھا کوئی کہے تو، ارے وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے، وہ تو نبی آخری زمان ہے، تم نے تو کسی کی بات کی تھی، تم اگر میرے نبی کی بات کرتے ہو تو میرے نبی نے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس لیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی ساری زندگی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر گزاری، اور محبوب نے جو فرما دیا اس پر عمل کر لیا، نہ کبھی جان کی پرواہ کی، نہ کبھی مال و دولت کی پرواہ کی، نہ کبھی اولاد کی پرواہ کی۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو مسجد نبوی کی سب سے زیادہ صفائی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسجد نبوی شریف کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، اللہ کے محبوب کے حکم پر سب سے زیادہ رائے حق میں جان تو قربان کرتے ہی کرتے تھے، اپنی مال اور دولت سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کے حکم پر دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر مسجد نبوی کے لیے، مسجد کے لیے جگہ چاہیے، مسجد نبوی شریف کی جو اصل جگہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کی تھی، آپ نے وقف کی تھی یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے گئے، اور یہ جگہ یتیم بچوں کی تھی، یہ جگہ یتیم بچوں کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر وہاں پر سودے بازی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کتنے لیتے ہو میں اتنے دوں گا۔ آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں پر جا کر دام نہیں لگایا، کیونکہ حکم محبوب کا تھا کہ محبوب نے فرمایا ہے کہ جگہ خریدنی ہے۔ اب یہ تو بات رہ ہی نہیں گئی کہ دام جا کر پوچھا جائے یا دام خود جا کر بتایا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یتیم بچوں سے ملاقات کی اور فرمایا اے بچوں وہ جگہ جو ہے تمہاری ملکیت میں ہے وہ تم مجھے مسجد کے لیے فروخت کر دو، بتاؤ کتنا دام لیتے ہو۔ جتنا ان بچوں نے بولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا ہی دام عطا دے دیا، کوئی دوسری بات نہیں کی کہ بس میرے محبوب کا حکم ہے تو میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیہ کے غلام تھے، امیہ جو تھا بڑا ہی ظلم کیا کرتا تھا ابو بکر سے اس کے اوپر، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، زمین کے اوپر، گرم زمین کے اوپر لٹا کر کوڑے مارتا تھا، گرم ریت کے اوپر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر کوڑے مارتا تھا۔ کیا کہتا تھا امیہ کہ اے بلال عہد عہد کا نعرہ چھوڑ دو،
جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کو چھوڑ دو. اتنی تپتی زمین ہوتی تھی, اتنی تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی کہ آپ کے جسم کی جو چمڑی ہوتی تھی وہ پگھل جاتی تھی. تپتی ریت اتے کلمہ پڑھیا, بلال نہ کفر دے ظلم تو ڈریا, ایویں عشق نہ ملدا سواللہ مدنی آقا دا. یہ ہم عشق کی باتیں کر لیتے ہیں, دعوے کر لیتے ہیں, لیکن عشق جو ہے ایسے نہیں ملتا. بات کرنا اور ہے, پریکٹیکل میں آنا اور ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے ابو بکر, کون ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کرے گا, بلال کو خرید کر آزاد کرے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جاتے ہیں امیہ کے پاس اور جا کر ریٹ نہیں پوچھا, جا کر کہا, اے امیہ ایسا کرو, مجھ سے جو ہے خوبصورت میرا غلام لے لو اور یہ بلال مجھے دے دو, یہ بلال مجھے دے دو. امیہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنا خوبصورت اس کا غلام ہے, وہ سارے کام جو ہے اس کا غلام یہی سنبھالتا ہے, کاروبار کے, تجارت کے جتنے بھی معاملات ہیں یہی سنبھالتا ہے, اور یہ بلال کالے رنگ کا کسی کام کا نہیں ہے, موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے, کیا کرے گا اس کا, یہ خوبصورت بھی نہیں ہے. اس نے کہا ابھی لینے تو آ گیا ہے. امیہ کہتا ہے اچھا تو نے لینا ہے, لیکن میری ایک اور بھی شرط ہے. آپ نے فرمایا بتا تیری کیا شرط ہے. امیہ کہتا ہے کہ میں خوبصورت غلام بھی لوں گا, لیکن ساتھ میں 10,000 دینار بھی لوں گا, میں 10,000 دینار بھی لوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری کوئی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا امیہ غلام بھی لے لے, 10,000 دینار بھی لے لے, لا بلال مجھے دے دے, بلال مجھے دے دے. امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر تو کوئی عام تاجر تو ہے نہیں یار, تو بازار میں رہنے والا بندہ ہے, تیری سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ غلام کسی کام کا نہیں ہے بلال, اور تو خوبصورت غلام مجھے دے رہا ہے, 10,000 دینار بھی دے رہا ہے, خیریت تو ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو بے ایمان ہے, تو بے ایمان ہے, اور میں محبوب خدا کا غلام ہوں, اور تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں ہے. تجھے کیا پتا عشق کیا چیز ہے, محبت کیا چیز ہے. بس میرے محبوب نے فرمایا ہے, میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دو. میرے محبوب کو بلال اچھا لگتا ہے, میرے محبوب کو بلال سے محبت ہے, میرے محبوب کو بلال سے انس ہے, میرے محبوب کو بلال سے الفت ہے, میرے محبوب کو بلال سے پیار ہے. بس میرے محبوب کو بلال اچھا لگتا ہے, اسی لیے میں نے بلال کو خرید کر آزاد کرنا ہے, میں نے بلال کو خرید کر آزاد کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جیسے ہی میرے محبوب نے فرما دیا بس اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں, بڑے ہی پیارے صحابی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں, عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں, اور بھی دیگر صحابہ کرام موجود ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال کیے. پہلا سوال کیا, کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے, جس نے روزہ رکھا ہے کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور رات نیت کی تھی کہ روزہ رکھنا ہے لیکن رکھا نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا سوال کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, فجر کی نماز پڑھی ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں کون ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے, بیمار کی تیمارداری کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے, نکلیں گے باہر تو کسی مریض کی تیمارداری کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمر ذرا ٹھہرو تو صحیح, ذرا ٹھہرو تو صحیح. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میں بیمار کی تیمارداری کر کر آیا ہوں, میں تیمارداری کر کر آیا ہوں. عبداللہ بن مسعود, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ میرا یار ہے, وہ
بیمار تھا، کافی دنوں سے بیمار ہے، تو مجھے پتا تھا کہ وہ میرا یار اگرچہ بیمار ہے لیکن اٹھ کر تہجد کی نماز ضرور پڑھتا ہوگا، ضرور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو حضور میں نماز فجر کے لیے آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمارداری کر کر آیا ہوں، تیمارداری کر کر آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کر دیا، تیسرا سوال کیا، کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پڑے، حضور ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے، کیسے کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، عمر ذرا ٹھہرو تو صحیح، ذرا ٹھہرو تو صحیح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں، آقا میں مسکین کو کھانا کھلا کر آ رہا ہوں، یار فجر کی نماز پڑھی ہے. آپ نے فرمایا، ابو بکر کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور زوجہ بھی اٹھ گئی تھی، میرا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، گھر والوں نے 2 روٹیاں پکائی ہیں جی، 2 روٹیاں جب پکا کر ہٹی تھی تو دروازے پر دستک ہو گئی، دروازے پر دستک ہو گئی. جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین فقیر کھڑا تھا، سامنے مسکین ایک فقیر کھڑا تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا اس وقت ابو بکر صدیق کا دروازہ ضرور کھلے گا، ضرور کھلے گا. آقا میں مسکین کو روٹی کھلا کر آ رہا ہوں، میں مسکین کو روٹی کھلا کر پتا چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ہی عشق کرتے تھے، بڑی ہی محبت کرنے والے تھے، بڑا ہی پیار کرنے والے تھے. اور میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کبھی بھی کوئی بھی بات کی نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، دولت کی پرواہ نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذرا بولا کریں، ذرا بولیے. مال کی ضرورت ہے. اب سب صحابہ جو ہیں اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی 5% لے کر آ گیا اپنے مال کا حصہ، کوئی 10% لے کر آ گیا، کوئی 50% لے کر آ گیا گھر کے مال میں سے. ویسے تو زکوٰۃ جو ہے پورا سال مال آپ کا گزرنے کے بعد 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ٹائم آتا ہے زکوٰۃ دینے کا تو پھر مولویوں کے پاس جو ہے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے، جی ہمارے اوپر ایسے قرضہ ہے، ایسے ادا کی جاتی ہے کہ نہیں، میرے پاس اتنے مکان ہیں لیکن میرا یہ مسئلہ ہے. مختلف یعنی کہ کسی طریقے سے بچ جائیں کہ یار ہم دینا پڑے ہمیں پیسے، ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 50% گھر کا مال جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت کرتے ہیں. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے جسم پر، اپنے بچوں کے جسم پر جو تن پر لباس تھا نا اس کا بھی ریٹ بنایا. تو پھر 50% لا کر آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا. صحابہ کرام نیکیوں پر رش کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر رش کرتے تھے، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں. سر کے اوپر گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، سارا گھر کا مال جو ہے بیچ میں باندھا ہوا ہے، تن کا لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس جس کو بوریا کا لباس کہہ لیں ہم وہ پہن لیا. اب اس کو بند کرنے کے لیے کانٹوں سے بٹن بنا لیے، کانٹوں سے اس کو بند کر لیا اپنے کپڑے لباس کو. آقا کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. لیکن جس کو اللہ منوائے تو اس کو ماننا بھی چاہیے، جس کو اللہ منوائے تو اس کو ماننا بھی چاہیے. آپ اکیلا لا الہ الا اللہ پڑھتے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے. کہ جس کو رب منوائے تو اس کو تو ماننا چاہیے نا یار. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، یقین تھا. آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے آپ کا. آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں، جب دیکھا کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے. اے ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. آپ ساری کی ساری تفسیریں پڑھ کر دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا اور نبی کا نام چھوڑ آیا ہوں، یہ نہیں کہا آپ نے جب پوچھا نا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو بکر کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، ابو بکر کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اور پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیے نا تو پھر محبوب نے فرمایا ابو بکر ذرا سائڈ پر جبریل آ گئے ہیں، ابو بکر سائڈ پر ہو جاؤ جبریل آ گئے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا کہ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا ہے اے جبریل آج خیریت تو ہے، تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آج تم نے بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور رب نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے ملائکہ مجھے آج ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے، ایسا کرو سارے کے سارے ملائکہ آج ٹاٹ کا لباس پہن لو، سارے بوریے کا لباس پہن لو۔ اور آقا اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر رب پر راضی ہے یا نہیں راضی، ابو بکر رب پر راضی ہے یا نہیں راضی؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور تڑپ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میں رب پر بھی راضی ہوں اور آپ پر بھی راضی ہوں، آقا میں رب پر بھی راضی ہوں اور آپ پر بھی راضی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت تھی آقا کے ساتھ، بڑی۔ وقت آخر آپ نے ایک وصیت کی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی آپس میں بڑی مخالفت تھی، ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی مولا علی کو وصیت کی تھی، اور کیا وصیت کی تھی کہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے نہلا کر کفنا کر کفن پہنا کر مدینے کی گلیوں سے لے جانا، وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں، روح میرا جسم چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں، وصیت کر دی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بڑا مان ہے اس بات پر، میں نے بڑی خدمت کی ہے آقا کی، دروازہ کھلے گا ہی کھلے گا، یہ باتیں نہیں کی تھی۔ آپ نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا تھا مولا علی اگر دروازہ کھل جائے تو قبر نکال کر مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں، آپ کو کفنا کر نہلا کر جب آقا کے روزے کے پاس لے جایا جاتا ہے، مولا علی باہر کھڑے ہو کر دروازہ بند ہے، عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے۔ صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو، کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو بھی ابو بکر سے بڑا پیار تھا، بڑی ہی محبت تھی، بڑا ہی عشق تھا۔ ایک مرتبہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جانے لگے تو آپ نے نا فرمایا کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو نماز ابو بکر سے کہنا کہ پڑھا دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت شروع کروا دی۔ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کو مضبوط کیجئے، یہ نہیں ادھر سے سنی تو ادھر، ادھر سے سنی تو ادھر، یہ نہیں کہنا کہ ہم کس طرف جائیں۔ عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرما دیا، ابو بکر صدیق نے نماز شروع کروا دی، دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ دوران نماز صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، سب نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ پتہ چل جائے ابو بکر کو کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ جب صحابہ نے نا ہاتھ پر ہاتھ مارا نا تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر پیچھے ہونا شروع ہو گئے، صفیں ٹوٹ رہی ہیں،
لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی. صفیں ٹوٹ رہی ہیں, کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ رہے ہیں. آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. مسئلہ یہی ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اس کو ماننا ہوتا ہے, ادب پر حکم فوقیت رکھتا ہے, لیکن یہاں پر حضور فرما رہے ہیں